وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ولا نورث ما تركناه صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور کو دور رفاقت کہتے ہیں اور دوسرے دور کو دور خلافت کہتے ہیں۔ دور رفاقت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال کو جذب کیا، اور دور خلافت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے اعمال کی حفاظت کی قسم اٹھا دی۔ دور رفاقت کے اندر جو تقریباً 23 سال کے اوپر مشتمل ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعمال کو جذب کیا، اعمال کو لیا۔ تو گزشتہ مجلس کے اندر ان اعمال کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اعمال کی حفاظت کی قسم کیسے اٹھائی؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، جانشین پیغمبر متعین ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے امام اور خطیب متعین ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ جہاد کا اعلان نہ کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو اللہ کی قسم، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں زکوٰۃ کے اندر جو اونٹ بکری دیا کرتے تھے اور اس جانور کے ساتھ زکوٰۃ کے اندر جو رسی دیتے تھے، لوگوں خدا کی قسم جب تک یہ لوگ اس رسی کو زکوٰۃ کے اندر ادا نہیں کریں گے تو ابو بکر ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو یہ ابو بکر نے اعمال کی حفاظت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے قسم اٹھا دی، اور پھر جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو جھوٹے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے ساتھ قتال کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اسامہ کو بھیج دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو ابھی نہ بھیجیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں اس لشکر کو ضرور بھیج کر رہوں گا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اسامہ کو گھوڑے کے اوپر سوار کروایا، خود پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو بکر میں نیچے اتر جاتا ہوں، آپ سواری پہ تشریف لائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اسامہ میں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق نے جو فرمایا کہ میں پیغمبر کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، وہ کیسے سنت کو زندہ کر رہے تھے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمانا تھا تو میرے محبوب نے معاذ کو خود سواری کے اوپر سوار کرایا۔ اللہ کے نبی پیدل چل رہے تھے اور معاذ سواری کے اوپر چل رہے تھے۔ حضرت معاذ نے عرض کہ اللہ کے نبی میں نیچے اتر جاتا ہوں، آپ سواری پہ تشریف لائیں، تو میرے محبوب نے منع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے تقریباً 7 میل پیدل تشریف لے جاتے ہیں۔ محبوب مختلف نصیحتیں کرتے رہے، جب آخری پوائنٹ آیا جہاں سے معاذ کو روانہ کرنا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے چہرے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، معاذ آج کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضرت معاذ رو پڑتے ہیں اور رو کے عرض کہ اللہ کے نبی کیا میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے؟ آج کے بعد دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل نہیں ہوگی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعل ان تمر بقبری ومسجد ھذا، معاذ جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرے گا۔ اب نبی علیہ السلام معاذ کو خود چھوڑنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اسامہ کی تشکیل اللہ کے نبی نے کی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسامہ کو چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جب چند دنوں کے بعد اسامہ فاتح بن کر مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند حضرات کو لے کر اسامہ کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق کی نظر اسامہ کے چہرے پر پڑتی ہے تو ابو بکر اس وقت اسامہ کو دیکھ کر مسکرا پڑتی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ نبوت سے حاصل کیا وہ اپنی زندگی کے اندر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں باغ فدق کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا۔ اب یہ فدق کیا چیز ہے، میں نے گزشتہ مجالس کے اندر عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس حوالے سے وضاحت کریں گے کہ فدق کیا چیز ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا حق کھایا تھا یا نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور کے اندر بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ یہودی تھے، تو ان کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا، تو انہوں نے خیبر نامی جگہ کے اوپر جا کے رہنا شروع کر دیا، وہاں بہت بڑے قلعے بنائے، اپنی پوری آبادی کو ٹھہرایا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو جلا وطن کر دیا تو خیبر کے اندر رہتے ہوئے یہودی سازش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو منافقین تھے تو ان کو بھڑکایا کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی کہا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو حدیبیہ نامی جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو بار بار حج عمرے کا شوق ہو، ظہر کی نماز کے بعد یا تو مکمل سورہ فتح پڑھے یا سورہ فتح کا آخری رکوع لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، ظہر کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب اس آیت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فتح قریب سے مراد غزوہ خیبر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ آپ کو انشاءاللہ قریب کے اندر فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند دن مدینہ طیبہ کے اندر قیام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ یہ خیبر مدینہ طیبہ سے
तबूक रोड के ऊपर तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले के ऊपर शहर है। फिर इस शहर के अंदर दो शहर पाए जाते हैं, एक को खैबर कदीम कहते हैं और दूसरे को खैबर जदीद कहते हैं। जिसके अंदर नई आबादी आई तो उसको खैबर जदीद कहा जाता है। और खैबर कदीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खैबर को फ़तह करने के लिए तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस किले के अंदर मरहब को कत्ल किया था तो इसे खैबर कदीम कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर नामी जगह पे पहुँचे तो वहाँ यहूदी ने बहुत सारे किले बनाए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने चंद किलों को फ़तह कर लिया, अलबत्ता एक किला था जिसे किले कमूस कहा जाता है, वो फ़तह नहीं हो रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को भेजा, किला फ़तह न हुआ। आपने उमर को भेजा, किला फ़तह न हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं झंडा कल एक ऐसे बंदे के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। जब अगला दिन हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को बुलाओ। तो हज़रात सहाबे किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अली की आंखों में तकलीफ़ है, आंखों में दर्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली को बुलाओ। जब अली नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के अंदर हाजिर हुए, अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आंखों के अंदर तकलीफ़ है। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन अली की आंखों पे लगाया। हज़रत अली फरमाते जब नबूवत का लुआबे दहन मेरी आंखों पे लगा तो अल्लाह ताला ने उसी वक़्त मेरी आंखों की तकलीफ़ को ख़त्म फरमा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अली को पकड़ाया और फरमाया कि अली इस किले को फ़तह आपने करना है। और मैंने अपने असातिज़ा मशाइख से सुना है इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सर के ऊपर अपने हाथों से पगड़ी को बांधा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली के सर पे पगड़ी बांधकर ये नबी अलैहिस्सलाम अली के अंदर फैज़ को मुंतकिल फरमाते हैं। इस फैज़ की वजह से जब अली किले कमूस के पास पहुंचते हैं तो वहां मरहब भी था जो 1000 जवानों के बराबर ताकत और कुव्वत रखता था और बड़े बड़े नारे लगाया करता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की वजह से जब अली उस किले के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला उस किले का फातेह बना देते हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले के अंदर जब मरहब आया तो मरहब आके कहने लगा कि तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ। हज़रत अली ने फरमाया अपना तारुफ करवा दे। तो मरहब कहने लगा खैबर की ज़मीन मुझे जानती है कि मेरा नाम मरहब है, मैं सिपह सालार हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, मैं वो शख्सियत हूँ, मेरी माँ ने पैदाइश के मौके पर मेरा नाम हैदर रखा था। चुनांचे ये आप इसके अंदर जब मुकाबला शुरू करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वार किया और सर तन से जुदा करके रख दिया। तो ये मरहब इसी किले के पास कत्ल हो जाता है। तो इस खैबर को खैबर कदीम कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खैबर के किला कमूस को फ़तह किया तो खैबर के साथ कुछ ज़मीनें थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ज़मीनें भी हासिल कर ली। अब ये तमाम ज़मीनें बग़ैर जंग के हासिल हुई थी। जो चीज़ें चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला, ज़मीन है या माल है, घोड़े हैं, अगर वो लड़कर हासिल किए जाए तो उसे माल गनीमत कहा जाता है। और जो ज़मीनें जो सामान बग़ैर लड़ाई के बग़ैर जिहाद के हासिल किया जाए तो उसे माल फ़ै कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम ज़मीनें और इन ज़मीनों के अंदर एक बाग था जिसे बाग फ़िदक कहा जाता है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर जंग के हासिल किया था। अब ये बाग फ़िदक कितना है, एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, कई मुरब्बों के ऊपर मुश्तमिल है। तो एक आलिम फरमाते हैं कि मैंने खुद अपनी आँखों से जाकर बाग फ़िदक को देखा, वो तकरीबन 13 खजूरों के दरख्तों के ऊपर मुश्तमिल है। यूँ समझ लें चंद मरले की जगह है, चंद मरलों के अंदर वो बाग है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन खजूरों का जो फल आया करता था वो आप अहले बैत के ऊपर खर्च फरमा दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
ان تمام چیزوں کے خرچ کرنے کا والی بنایا گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اہل بیت کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر علی والی بن کر ان کی آمدنی کو اہل بیت کے اوپر خود خرچ کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل بنے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ میرے والد جو زمینیں چھوڑ کر گئے ہیں، باغ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ میراث کے اندر مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو چکے ہیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بھی دنیا سے جا چکی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اندر صرف میں بچی ہوں، تو والد کا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ یہ فاطمہ کے دل کے اندر ایک خیال آیا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ابو بکر سے جا کر بات کی، یا بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا، مختلف روایات ہیں۔ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کے ابو بکر کے پاس آتی ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کرتی ہیں، ابو بکر مجھے اپنے والد کی طرف سے میراث کے اندر حصہ چاہیے اور برکت کے طور پہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اگر تمہیں زمینیں چاہیے، جائیداد چاہیے، تو ابو بکر اپنی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار کر دیتا ہے، آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے، میں اپنی تمام تر جائیداد آپ کے نام کر دیتا ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو بکر مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے، بلکہ میں تو اپنے ابو کا حصہ برکت کے طور پہ لینا چاہتی ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تیرے سامنے تیرے والد کا فرمان عظیم الشان رکھ دیتا ہوں، تیرے ابا نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابو بکر میرے والد نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ میں نے اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی اور امتی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ امتی جب فوت ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جتنی منقولہ غیر منقولہ چیزیں ہوتی ہیں وہ میراث بن کر ورثاء کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جب اللہ کا نبی فوت ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میراث کے اندر ورثاء کی طرف نہیں جاتی۔ لا نورث ولا نورث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کی نہ تو میراث ہوتی ہے، انبیاء کا نہ وارث ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ، پیغمبر جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے اور لوگوں سے جا کے کہا کہ تم یہاں پہ تجارت خرید و فروخت کر رہے ہو اور مسجد کے اندر پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے اپنی دکانوں کو چھوڑا، بند کیا، گاہک کو چھوڑا اور مسجد نبی کی طرف دوڑ لگا دی کہ پیغمبر کی میراث کو لیں گے۔ جب تمام صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، کچھ صحابہ ذکر کر رہے تھے، ایمان کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دین کی بات سنا رہے تھے، پہنچا رہے تھے۔ جب لوگوں نے مختلف جماعتوں کو مختلف شکلوں کے اندر دیکھا تو کہنے لگے، ابو ہریرہ آپ نے تو اعلان کیا تھا پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو پیغمبر کا کوئی جوڑا تقسیم نہیں ہو رہا، پیغمبر کی زمین تقسیم نہیں ہو رہی، پیغمبر کے گھوڑے تقسیم نہیں ہو رہے، یہاں تو قرآن کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایمان کے مذاکرے ہو رہے ہیں، ابو ہریرہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر مال چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ میراث مال پیغمبر کا نہیں ہوتا بلکہ پیغمبر کی میراث علم ہوتا ہے۔ میں تو علم کی طرف آپ کی توجہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی میراث جو علم ہے اسے حاصل کر لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا تھا، اور بیٹی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حیات میں باغ فدق کی آمدنی جس طرح اہل بیت کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، میں اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے
اسی طرح اس کی آمدنی اہل بیت کے اوپر خرچ کروں گا، میں اس کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دو ٹوک فیصلہ سنا دیتے ہیں، پیغمبر کی حدیث بیان کر دیتے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو بکر آپ نے میرے والد کی مبارک زبان سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، برکت کی جگہ پیغمبر کے فیصلے کو لینا ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ برکت مجھے مل جائے، لیکن برکت سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے پیغمبر کا فیصلہ۔ آپ کو پیغمبر کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ فاطمہ یہاں پہ خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یا مختلف لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے فاطمہ کو جواب دیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو جاتی ہیں اور فاطمہ ابو بکر سے بول چال ختم کر دیتی ہیں۔ مرتے دم تک فاطمہ ابو بکر سے گفتگو نہیں کرتی۔ اب یہ تقریباً 6 مہینے کا دورانیہ بنتا ہے، چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور ان 6 مہینوں کے دوران کسی نے فاطمہ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے بول چال ختم کر دی تھی، تو وہ لوگ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ فاطمہ نے ہرگز ابو بکر کے ساتھ بول چال کو ختم نہیں کیا تھا، چونکہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دے تو مؤمنین کو کسی چیز کا اختیار نہیں رہتا۔ جب فاطمہ کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا تو فاطمہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر جن کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر سے نہیں بولے، تو اس کا جو مطلب میرے اکابرین نے، محدثین نے اور شارحین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ فاطمہ نے ان 6 مہینوں کے دوران ایک مرتبہ بھی باغ فدق کے حوالے سے ابو بکر سے بات نہیں کی۔ فاطمہ ابو بکر سے بات کر لیا کرتی تھی، بلکہ سنن بہقی کی روایت ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے فرمایا، علی، میں نے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو بکر، میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی علی، پوچھ لیجئے۔ حضرت علی اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، فاطمہ، ابو بکر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، علی، ان تحبہ اذنت، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو میں بھی پسند کرتی ہوں، آپ اچھا سمجھتے ہیں تو میں بھی اچھا سمجھتی ہوں۔ علی نے کہا، فاطمہ اجازت دے دیتے ہیں، ابو بکر آپ سے بات کریں گے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ میں بھی اجازت دیتی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا، آپ اندر تشریف لائے۔ پردے کے پیچھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، ابو بکر دوسری جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم میں آپ کا مال نہیں کھانا چاہتا۔ بیٹی فاطمہ، میں تو پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، میں نے تیرے والد کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا۔ بیٹی فاطمہ، میں نے تیرے والد کے لیے ہر چیز کی قربانی پیش کی تھی۔ بیٹی فاطمہ، میں اپنے خاندان والوں سے لڑا، خاندان والوں کی دشمنی مول لی، صرف اور صرف تیرے ابا جان کی وجہ سے لی تھی۔ فاطمہ، میں نے ساری قربانیاں اس وجہ سے پیش کی تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، اہل بیت بھی راضی ہو جائیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ یہ بھی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار محبوب ہیں، میرے اپنے قرابت داروں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار زیادہ محبوب ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، میں نے تو ہر چیز کی قربانی پیش کی ہے، میں نے تو گھر کا مال بھی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا، میں نے تو تن کے کپڑے بھی اتار کر تیرے والد کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیے تھے، مجھے تو مال نہیں چاہیے تھا۔
فاطمہ میں نے تو پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ سنن بہقی کی روایت ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند جملے پیش کرتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا ابو بکر میں تو آپ سے راضی ہوں، ابو بکر میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اب ابو بکر فاطمہ کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آیا کہ فاطمہ خود چل کر ابو بکر کے پاس آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر کے پاس آئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو محبوب کی زبان سے محبوب جملہ سنا تو محبوب بندے کو بتلا دیا۔ وہ محبوب جملہ کیا تھا جو محبوب کی زبان سے نکلا تو محبوب بندے کو بتایا گیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک وفات سے قبل مجھے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ سب سے پہلے خاندان والوں میں تو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ ابا کی زبان سے سنا تھا وہ ابو بکر کو بتاتے ہوئے نظر آتی ہے، تو ابو بکر خود بھی تشریف لے گئے اور فاطمہ بھی ابو بکر کے گھر تشریف لائی، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کی تیمارداری کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی اسما بنت امیس کو بھیجتے ہیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہ کر آپ کا خیال کرتی ہے۔ اب اسما بنت امیس کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہمشیرہ لگتی ہے، ان کی بہن لگتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپس کے اندر ہم زلف تھے، آپس کے اندر رشتہ تھا، اور اسما بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ جب غزوہ موتہ کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اسما بنت امیس کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ابو بکر فاطمہ کی تیمارداری کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں جو ان کے پاس مستقل رہتی ہے، اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلی جاتی ہے تو فاطمہ کو غسل دینے والی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ابو بکر تو ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت زید رحمت اللہ علیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں۔ ایک مرتبہ اہل بیت کی مجلس لگی ہوئی تھی تو کسی نے امام زین العابدین کے بیٹے سے سوال کیا کہ ابو بکر نے فاطمہ کے لیے جو فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے؟ تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا اگر اس وقت میں زندہ ہوتا، میں ابو بکر کی جگہ ہوتا تو میں فاطمہ کے لیے وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا ہے۔ یہ تمام حضرات تو اس بات کے اوپر مطمئن تھے، راضی تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ پیغمبر سے حاصل کیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ کا حق کھا لیا تھا تو ابو بکر کو چند مرلے کی زمین مل کر کیا ہو جاتا؟ ابو بکر تو 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر لیتے تو کوئی بڑی زمین لے لیتے، کوئی مربع حاصل کر لیتے، چند ایکڑ کی زمین لے لیتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نہ تو مال کا حرص پایا جاتا تھا، نہ مال کی طمع پائی جاتی تھی، نہ مال کا لالچ پایا جاتا تھا، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ مجھے دنیا کے اندر سے 3 چیزیں محبوب ہیں، نیک عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو
بکر وہ کیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اللہ کے نبی بیٹی صدیق کی ہو، پیغمبر کے حرم میں ہو، اور تیسری پسند یہ ہے کہ ابو بکر کا مال ہو اور خرچ نبوت کرے۔ اگر ان تین تمناؤں کے اوپر، چاہتوں کے اوپر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ابو بکر کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے، سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مال کی ہرس نہیں تھی۔ اور پھر یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ حق لینے کے لیے گئی تھی اور اس کی وجہ سے ناراض ہو گئی جب حق نہیں ملا، تو یہ تو خود فاطمہ کے اوپر اعتراض بنتا ہے۔ فاطمہ کے اوپر اعتراض کیسے بنتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر مال کا حرص پایا جاتا ہے؟ حالانکہ فاطمہ کے بارے میں آپ نے بے شمار واقعات پڑھے سنے ہوں گے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علی نے کہا کہ فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، کوئی غلام لے کے آ جاؤ، آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ آئی تو اللہ کے نبی کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے، آپ واپس چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی غلام مانگنے کے لیے آئی تھی، کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جی اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ بیٹی فاطمہ ان تسبیحات کا پڑھنا تیرا کام ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ کو ختم کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فاطمہ کی توجہ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف کی ہے کہ فاطمہ آخرت کی طرف نظر رکھو۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو فاطمہ نے نظر مانی اللہ اگر میرے بیٹوں کو صحت مل جائے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا، حتیٰ کہ وہ بچے صحت مند ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت ہوا تو افطاری کا سامان دسترخوان پہ رکھا، دعا مانگنے کے اندر مشغول ہو گئی، دعا مانگ رہی تھی۔ افطاری کے اندر کچھ وقت باقی تھا تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا یتیم مدینہ ہوں، میں مدینہ طیبہ کا یتیم ہوں۔ تو فاطمہ نے وہ سارا سامان اٹھا کے یتیم مدینہ کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اگلا دن پانی کے ساتھ روزہ رکھا، پورا دن اسی بھوک کی حالت میں گزار دیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو حضرت علی کہیں سے محنت مزدوری کر کے افطاری کا سامان لے کے آئے۔ فاطمہ نے وہ سامان سامنے رکھا، دعا مانگنے کے اندر مشغول تھی۔ افطاری کے اندر چند لمحے باقی تھے، دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو فاطمہ نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب آیا اسیر مدینہ ہوں، میں مدینہ طیبہ کا قیدی ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ فاطمہ نے وہ سارا سامان اٹھا کے اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ حضرت فاطمہ نے تیسرا روزہ پھر پانی کے ساتھ رکھا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ بندہ 2 دن تک کچھ نہ کھائے، پانی کے اوپر گزارا کرے تو جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جسم نڈھال ہو جاتا ہے، جسم لاغر کمزور بن جاتا ہے۔ وہ تو پیغمبر کی لخت جگر تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تیسرا دن پیاس کی حالت میں گزارا، حضرت علی کہیں سے پھر سامان لے آتے ہیں، وہ دسترخوان پہ رکھا، دعا مانگ رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو فاطمہ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آیا مسکین ہوں۔ فاطمہ نے وہ سامان اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا۔ اب فاطمہ نے 3 دن بھوک کی حالت میں گزارے تو میرے اللہ نے پیغمبر کے اوپر چند آیات نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے اللہ کے راستے کے اندر جو صدقہ خیرات کیا ہے اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ تیری وجہ سے آیت نازل فرما دی۔
تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا کرتی تھی۔ پھر فاطمہ کے جو لخت جگر تھے اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو یہ بھی خرچ کرنے والے تھے۔ آپ فضائل صدقات کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو راستے کے اندر کسی بڑھیا عورت نے آپ کی دعوت کی۔ جب حج کر کے واپس تشریف لے آئے تو اللہ کی شان وہ بڑھیا مدینہ طیبہ کے اندر آئی۔ حضرات حسنین کریمین کو پتہ چلا تو حضرت حسن نے اپنی طرف سے بڑھیا کو ہدیہ دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کی وجہ سے جو بکری کے ذریعے آپ کی گئی، آپ نے 4000 درہم اس بڑھیا کو ہدیہ کے طور پہ دے دیے۔ تو یہ حضرات تو خرچ کرنے والے تھے، مال رکھنے والے ہی نہیں تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا تھا وہ پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ ہم دل کی تختی کے اوپر نقش کر لیں، اگر ہو سکے تو اس جملے کو کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے گھر کے اندر کمرے کے اندر دیوار پہ چسپا کر دیا جائے، دیوار کے ساتھ آویزہ کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، دین کے اندر کمی ہو جائے ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کریں کہ نماز کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، تلاوت قرآن کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، ذکر و اذکار کے اندر کمی ہو جائے میں زندہ رہوں، شریعت کے مطابق معاملات کے اندر کمی ہو جائے میں زندہ رہوں۔ اگر اس جملے کو دماغ کی میموری کے اندر محفوظ کر لیں تو دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ دین کے اوپر بندے کو استقامت نصیب فرما دیں گے۔ جب بھی اعمال کے حوالے سے کمزوری ہو جائے، جب بھی اعمال چھوٹنا شروع ہو جائے تو ابو بکر کے اس جملے کو بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیا کرے۔ جب یہ جملہ بار بار نگاہوں کے سامنے آئے گا تو اللہ اس جملے کی برکت سے انشاءاللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھنے کی